اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج والی ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگی۔ بحیثیت مسلمان آپ شروع سے سنتے رہے ہوں گے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، 70 حوریں ملیں گی۔ میں نے تو ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا، اس نے 1400 کے قریب بتایا تھا کہ حوریں ملیں گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں سے وہ ایسی باتیں آتی ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس پر تحقیقی گفتگو کروں گا۔ یعنی جیسا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، پہلے ہم نے بات کا مقام طے کرنا ہے، واقعے کا مقام طے کرنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا چیز، اس کے مقام کیا ہے، اس کا حد و ضربہ کیا ہے، اس کے کوائف کیا ہے۔ یہ پہلے یہ طے کرنا ہے اور اس کے بعد دوسری باتیں ہوں گی۔ آج کا معاملہ حور کے بارے میں ہے۔ معاف کیجیے گا، حور کیا ہے، حور لفظ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ قرآن شریف میں حور، تحاورکما اور حواری، یہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم حواری اور تحاورکما کے لفظ سے ہم اس کے معنی طے کرتے ہیں اور وہی لفظ حور کے لیے ہوں گے، کیونکہ مادہ ان کا ایک ہے۔ حواری کہتے ہیں امداد کرنے والے کو، ساتھ رہنے والے کو، محبت کرنے والے کو۔ تحاورکما اس کا معنی ہوتا ہے باتیں کرنا، اور کچھ معنی جھگڑنے کے بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ دلیل دینا، باتیں کرنا ہے۔ اب وہی لفظ حور، جب میں نے حور کے لفظ کے معنی کو دیکھا اور اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہمارے علماء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ حور سیاہ رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں حور کے معنی ہیں سفید رنگ کی عورتیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں حور کا معنی ہے شہری عورتیں۔ میں نے جان بوجھ کر ان علماء کے نام نہیں لیے، ان کے جو تحقیق تھی انہوں نے بیان کی تھی وہی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات مذاق کے انداز میں، اگر حور کا معنی سفید عورتیں ہیں تو ماشاءاللہ پورے یورپ کو دنیا ہی میں حوریں ملی ہوئی ہیں، اور ہم بیچارے مسلمان حوروں کے وعدے پر۔ یہ مذاق کی بات تھی، اسے سیریس نہیں لینا۔ مجھے یاد آ گیا ایک بات، وہ میں نے سامنے آپ پہ کر دی، لیکن آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ حور ایک الگ سپیشی ہے، یعنی کہہ لو ایک جنس ہے الگ سے۔ 2 مخلوقات ہیں جن کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے کامیاب ہونے کی شکل میں ان سے حوروں کا وعدہ ہے، ایک جن اور ایک انسان۔ نیک جنات جو ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور نیک انسان جو ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے، جن اور انسان کی تخلیق جدا ہے، وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ دونوں کی شرست میں فرق ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے۔ انسان کا مزاج دھیما ہے، جبکہ جن کا شیطان سرکشی رکھتا ہے۔ اب ان دونوں نوعوں کے لیے، یعنی جن اور انسان کے لیے ایک ہی قسم کی حوریں ہوگی، ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات درست ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کو جزا بھی ملے گی، اس کا انعام بھی ملے گا۔
جنات کو بھی انعام ملے گا، انسانوں کو بھی انعام ملے گا، حوریں ملیں گی۔ یہ بھی طے کرنا باقی ہے کہ حور ہم کہیں گے کس کو؟ جب جن اور انسان کی تخلیق مختلف ہے تو ان کو ایک ہی جنس کی حوریں نہیں مل سکتی، یہ اس تقاضے کو، اس جزا کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حوریں جنات کو ملیں گی وہ الگ ہوں گی، اور جو حوریں انسانوں کو ملیں گی وہ الگ ہوں گی۔ لیکن قرآن شریف میں صرف ایک ہی ذکر ہے، حوروں کا ذکر ہے، اسی تقسیم کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب حوروں کی تقسیم جانتے ہیں، حوروں کی تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ بتا سکتا ہے، لیکن میرے علم میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں میں نے حوروں کی ایک ہی قسم دیکھی ہے، ایک سے زیادہ قسم میرے مطالعے میں نہیں آئی ہے۔ جب کہ حور ایک ہی قسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو حور کا نام ہے یہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک صفت ہے جو اس جنس کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ حوریں جنات کے والے ہوں گی الگ قسم سے ہوں گی، لیکن ان کی صفت حور والی ہوگی، اور جو انسانوں کے لیے ہوں گے وہ الگ قسم ہوگی لیکن ان کی صفت حور والی ہوگی۔ اب حور والی صفت کو دیکھیں گے کہ حور اگر اس میں صفت ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، حواری تو حاورو اور حور، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں حورن عینن کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ عینن، عین آنکھ نہیں ہے اس سے مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی حوریں ہوں گی جو بہت پیار سے، بہت محبت سے آپ سے باتیں کرے گی۔ ان کے باتیں کرنے کی صفت کی وجہ سے میٹھی میٹھی جو باتیں کریں گی تو اس کے لیے اس لفظ کا، حور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو سفید رنگ کی عورتیں ہوں گی یا شہری عورتیں ہوں گی، صاف ستھری عورتیں ہوں گی، نہیں، وہ ایک الگ جنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انسانوں کے لیے الگ ہے اور جنات کے لیے الگ ہے۔ جب دو مختلف گروہ جن اور انسان ان کو انعام ملے گا تو ان کی اپنی تخلیق کے مطابق ملے گا۔ اب ایک بات اور دیکھیے، ہمارے ذہن میں جب حور کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک ایسی شبیہ آتی ہے کہ جو کہ عورت کی مانند ہوگی اور عورت والے فرائض ادا کرے گی، یعنی وہ جنت میں سیکس کے لیے استعمال ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو کر کے دکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی، فرشتوں سے مقابلہ جیتا اور حکم ہوا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے ان کے جسم کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی عورات ظاہر ہو گئیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس پھل کے کھانے سے پہلے ان کو اس سیکس کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، صرف اور صرف انس تھی، محبت تھی۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جب انسان جنت میں جائیں گے، فیصلے کے بعد جائیں گے، تو وہاں پر جو سیکس کا تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے وہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جنت کی کیفیت اور ہے، دنیا کی کیفیت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے بعد جو زمین پر بھیج دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے جسم کے تقاضے جو ہیں وہ جنت میں نہیں ہیں، جنت ان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کھانا کھاؤ گے، پیشاب پخانہ بھی کرو گے، تمہارا پسینہ بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔
جب جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو حور کو کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ وہ ایک عورت ہے اور سیکس کے لیے بنائی گئی ہے؟ غلمان اور حوریں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ جب ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو غلمان بھی خدمت کے لیے ہیں اور حوریں بھی خدمت کے لیے ہی ہیں، اور ان سے بیویوں والا کوئی مطلب نہیں ہوگا وہاں پر۔ معزز ناظرین سامعین، یہ بات آپ کے لیے نئی تو ہوگی، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بات میں نے کیسے کر دی۔ میں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی کل والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو حور کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ عورتوں کو بھی ملیں گی، مردوں کو بھی ملیں گی۔ اگر یہ حوریں عورتوں کو بھی ملیں گی، مردوں کو ملیں گی، تو یہ بات لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ان حوروں کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اچنبے کی بات نہیں ہے، صرف آپ کو تحقیق کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ جو بات سنیں اس کے بارے میں تحقیق کر لیں، تحقیق قرآن سے کریں، احادیث مبارکہ سے کریں۔ کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں یہ بتاؤں گا، آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اور قرآن شریف کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں نے بات کی ہے وہ کیسے ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، وہ 15 تاریخ یعنی 15 ستمبر والی بات، یعنی 15 ستمبر کو میری جو ویڈیو آئے گی وہ علم کیمیا کے بارے میں ہوگی، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیمیا کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ آج پھر میں آپ سے کہوں گا، برائے مہربانی میرے چینل کو تفہیم ہدا جو میرا چینل ہے یوٹیوب پر، اس کو سبسکرائب کر لیا کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔